अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी आज जलालपुर जटा में PMLN का बहुत बड़ा जलसा हुआ और मरीम नवाज़ ने उससे ख़िताब किया उस स्पीच में। उस पर बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रही है नवाज शरीफ को मैं ये समझता हूँ ट्रैप में लाने के लिए, और वो वही है कि लाडला लाडला लाडला। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ से तो खैर ज़्यादा तजुर्बेकार पूरे बर सग़ीर में इस वक्त कोई नहीं है पावर पॉलिटिक्स को के पस मंज़र में। तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी पावर पॉलिटिक्स और अवामी पॉलिटिक्स का फ़र्क नवाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन वो तमाम लोग जो इस वक्त उसके रद्द-ए-अमल में आ रहे हैं, यानी लाडला के तानों के रद्द-ए-अमल में आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ताने हैं या PTI की तरफ से ताने हैं, तो उस रद्द-ए-अमल में जो लोग आ रहे हैं उनकी खिदमत में मैं कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर देता हूँ कि वो रद्द-ए-अमल जिस तरह का चाह रहे हैं, या अगर उस तरह का रद्द-ए-अमल आ गया तो यही तो PTI चाहती है, यही तो गेम है, यही ट्रैप है, यही जाल है। वो पीपल्स पार्टी का भी जाल है, जो कि उनका हक है, सियासत में ये होता है, वो जाल फेंकेंगे। तो अगर उस जाल में ट्रैप होने का इरादा तो ठीक है, फिर उससे कौन रोक सकता है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा ये देख लें। मैं गुजारिशात अपनी पेश कर देता हूँ। पहले तो मरीम नवाज की स्पीच में जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट मुझे लगा वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से लगा, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया उसने कहा कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ के साथ करनी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर ये है कि पहले तो अटक किले में जाके सजा भुगतें, तैयारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा सुने, फिर वही गुजरनी चाहिए जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ पे गुजरी। उसके बाद 11 साल की जलावतनी है टोटल, भुगतें। पिछले 23 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत हुई है, भुगतें। उसके बाद उसके वालिदैन दुनिया से चले गए, वो जलावतनी में था, पाकिस्तान दफनाने नहीं आ सका, भुगतें। अच्छा, ये तो सारी बातें उन्होंने कही मरीम नवाज ने, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें ज़ाहिर है फिर आदमी खुद के भाई उसकी बेटी को, नवाज शरीफ की बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया, भुगतें। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। आगे आप आते चले जाएं फिर। लेकिन अगर ये सब कुछ इमरान खान के साथ कर भी दिया जाए तो इंसाफ तो फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ वाली लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपनी बेटी को कभी बेटी माना ही नहीं जिसको उसके सामने गिरफ्तार किया जाए, ना अपने किसी बेटे को उसने कभी मुल्क आने दिया जिसको उसके सामने गिरफ्तारी की जाए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इमरान खान के बेटे या उस बेटी को गिरफ्तार अगर उसके सामने कर भी लिया जाए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो उनको देकर भी बड़े आराम से पावर लेने को तैयार हो जाएगा, उसका ताल्लुक क्या अपनी औलाद से। लेकिन बहरहाल फर्ज कर लें कि अगर आप ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। जो नवाज शरीफ के साथ हुई है वो इमरान खान के साथ हो ही नहीं सकती, जो जुल्म नवाज शरीफ के साथ हुआ। और ये मरीम ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ के साथ आके करने का मुतालबा करते हैं कि उसकी बीवी यहां पे जिस तरह से आखिरी वक्त में वो उसके पास नहीं था, उसको बात नहीं कराने दी गई, तो ये मरीम नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दुआ करती है कि उसके किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। यह है ज़र्फ कि उस पर गुजरी है, उसके बाप पे गुजरी है, उसकी अपनी जान पे गुजरी है। उसके बावजूद ये सारी बातें कहने के बाद वो ये कह रही है कि मैं दुआ करती हूं कि किसी सियासी मुखालिफ के साथ ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब ये जो है ना जी रद्द-ए-अमल की बात, जो मैंने पहले भी गुजारिश की है, इस पर देखिए ताने कौन मार रहा है। पीपल्स पार्टी ताने मार रही है कि नवाज शरीफ लाडला है, बिलावल भुट्टो तकरीरों में कह रहा है, या बाकी पीपल्स पार्टी कह रही है। तो जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं, वो कोई इंतखाबी तकरीरें करेंगे ना, वो को टारगेट बनाएंगे ना। अगर उनको ये पता चल रहा है कि मरकज की इख्तिदार उनके पास नहीं आ रहा, तो जिसके पास नहीं आ रहा वो चीखें चलाएगा ना, ताने मारेगा, और क्या करेगा, यही करेगा। तो ठीक कर रहे हैं वो, कैसा एतराज उन पे। अच्छा, PTI वाले अगर ये कह रहे हैं तो उनके हाथ से तो सब कुछ जा चुका है, उनको जूते पड़ रहे हैं। 10 साल का मंसूबा बना के वो आए थे, वो तो लंबे लेटे हुए थे सुकून से। उसके बाद वो बेवकूफ़ इतने हैं कि अपनी तरफ से 9 में ही वो फाते थे उसके, वो जो समझ रहे थे कि हमको इनकलाब ला के कब्जा कर लेंगे। उसके बाद उनको जूते पड़े हुए उनकी, यानी वो चीखें मार रहे हैं तो वो ताने मार रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे तो ताने मारेंगे ना, मार रहे हैं, मारने दे ताने उन्हें। लेकिन उस पर रद्द-ए-अमल दे के कि वो ये कह रहे हैं कि लाडला, और नून लीग के अगर कोई लॉबी या कुछ दोस्त से सोच रहे हैं कि हम इसके रद्द-ए-अमल में आप साबित करेंगे कि हम लाडले नहीं है, ओ फलाने जनरल तेरी ऐसी की तैसी, ओ फलाने जज तेरी ऐसी की तैसी तो ये करके आप क्या करेंगे? ये तो आप ट्रैप में आके बिल्कुल वही काम करेंगे जो PTI चाह रही है, जो पीपल्स पार्टी चाह रही है। वो क्या, यानी जैसे ही यहां से अभी नवाज शरीफ ने जरा कुछ बातें की हैं अपने पार्टी के
ایک اجلاس تو نہیں خیر کرنا چاہیے، ٹکٹوں کے حوالے سے جو میٹنگز ہیں ان میں کچھ باتیں انہوں نے کی، کیسے ٹویسٹ کیا اگلوں نے کہ نواز شریف واپس احتساب پہ آ رہا ہے، نواز شریف ٹھوک دے گا آ کے سب کو، نواز شریف نے کسی نے نہیں چھڑنا، نواز شریف کبھی بھولنے والا نہیں ہے، نواز شریف کبھی امن کی بات نہیں کرے گا، وہ پھر آ رہا ہے ٹکر مارنے کے لیے، شور مچایا انہوں نے۔ اچھا اسی طرح کی 2-4 باتیں یا اس طرح کا مزید اگر چلتا رہا معاملہ تو یہی پی ٹی آئی، یہی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ویڈیوز بھیج کے، یعنی ان کی کون سا یو ٹرن لینے میں ان کو پرابلم ہے، جن کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن بڑا آدمی لیتا ہے، وہ کہیں گے دیکھو نواز شریف یہ کر رہا ہے، دیکھو نواز شریف یہ کر رہا ہے، یہ تو میں نہیں چھوڑے گا، یہ تو میں نہیں چھوڑے گا، خود پیش ہو جائیں گے، وہ ہمیں موقع دیں۔ عمران خان کو آج اگر مثال کے طور پہ ایک ہلکی سی ونڈو آف اپرچونٹی ملتی ہے، لفٹ ملتی ہے جی ایچ کیو کی طرف سے، وہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے کہہ دے گا کہ 9 مئی والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ جو کرنا کرو، اور جنرل عاصم منیر میرا ہیرو ہے اور موجودہ تمام جنرل میرے ہیرو ہیں، اور میں سلوٹ کرتا ہوں عدلیہ کو بھی، اور مجھ سے جو کچھ ہوا غلطی ہوئی، بلا بلا بلا، جو اسے کہیں گے وہ ویڈیو پین پہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے الیکشن میں حصہ لینے دو، پاور دے دو، اس کے بعد جو کرنا کرو۔ عمران خان کو پرابلم ہوگی یہ کہتے ہوئے، اچھا یا بلاول بھٹو کو پرابلم ہوگی، آصف علی زرداری کو پرابلم ہوگی۔ آصف علی زرداری کا سن لیجئے، جن کے رد عمل میں نون لیگ آ رہی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ایک ای میل اپنی آخری کی تھی کہ اگر میں قتل ہوئی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، ان میں چودھری خاندان شامل تھا۔ جب وہ شہید ہوئی ہیں تو آصف علی زرداری نے، قائد اعظم لیگ جو مسلم لیگ خود کو کہتی تھی، آصف علی زرداری نے اس کو قاتل لیگ کہا تھا، یعنی یہ مسلم لیگ قاف لکھتے تھے نا، مسلم لیگ قاف یعنی مسلم لیگ قائد اعظم، آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ مسلم لیگ قاتل لیگ ہے، یہ چودھریوں کو منع کر دیا تھا، تعزیت کے لیے آنے سے منع کر دیا تھا کہ تعزیت کے لیے مت آؤ، آصف علی زرداری نے۔ اسی آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پرویز مشرف جو کہ اس وقت ٹوٹل انچارج تھا جب بے نظیر شہید ہوئی، آصف علی زرداری نے کیا کیا؟ اس نے صدارت سے تو ہٹا دیا اور خود اس صدر بن گیا، اس کے علاوہ اس نے خاموش رہا، اس نے دیکھا بھی نہیں۔ مقدمہ بنایا نواز شریف نے، چودھری نثار نے پریس کانفرنس کر دیا کہ یہ سب ابھی حال کی باتیں ہیں نا۔ تو پرویز مشرف صاحب کا یعنی اس کا پھر کیا بگڑا؟ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، راحیل شریف بیٹھا ہوا تھا، پھر جس طرح سے وہ گیا ہے ہاسپٹل پرویز مشرف، اور اس کے بعد جس طرح ملک سے گیا ہے، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ حکومت کا وہ جو ایک رہا صاحب بھرم ہوتا ہے وہ اڑ گیا۔ پہلی چوٹ وہ تھی، یعنی حکومت کا جو بھرم تھا وہ پرویز مشرف نے اس مقدمے کے بعد جو حکومت کی کمزوری کو سب کے سامنے لے کر آیا تھا، پرویز مشرف تھا۔ یہ کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ابھی یہ ساتھ مودی ہے بھارت میں، نریندر مودی، اس سے زیادہ اینٹی پاکستان ایجنڈا دوسرا کس نے بیچا ہے؟ اس کو تو پھر 10 دفعہ پاکستان پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہے، تو اگر مودی کا بس چلتا تو وہ پاکستان پہ 10 دفعہ اٹیک کر چکا ہوتا، انتخابی جلسوں میں اس کی تقریریں اٹھا کے ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انڈین اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن جب پاور آ گئی تو انڈین اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی نا، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، ہماری اکانومی کا سائز دیکھو، اپرچونٹیز دیکھو، ورلڈ اسٹیج پہ انڈیا کا یعنی ایک رائز دیکھو، تم پاکستان پہ حملہ کرنے چلے ہو، ہم مارے جائیں گے، وہ نیوکلیئر کنٹری ہے، پروفیشنل فورس ہے ان کے پاس فوج، ان کا کیا جانا، ہم مارے جائیں گے۔ جب رد عمل آئے گا جواب آئے گا وہاں سے۔ یعنی اتنے پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا، انہوں نے رد عمل نہیں دیا، واجپئی تھا اس وقت وزیر اعظم، بی جے پی کی گورنمنٹ تھی۔ ممبئی ہو گیا 26/11، انہوں نے کوئی اس طرح کا وہ جواب نہیں دے سکے، کیونکہ ایسا نہیں کہ دے نہیں سکتے تھے، اگر جنگ چھیڑ بیٹھتے پاکستان کے ساتھ تو ان کی اپنی ایسے کی تیسی پھر جاتی۔ تو عوامی مقبولیت، عوامی نعرے اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ برطانیہ کا بھی قصہ ہے، یہ امریکہ کا بھی قصہ ہے، یہ پوری دنیا کا قصہ ہے۔ ابھی ترکی کا صدر ہے، تقریریں کر رہا ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اسرائیل سے سفارتی تعلقات اس نے منقطع کر لیے ہیں، انقرہ سے بلا لیا ہے اپنا عملہ، یا ترکی سے انہیں کہا ہے کہ تم چلے جاؤ واپس۔ تو ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ اگر یہ رد عمل دینے کا ارادہ، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن نواز شریف کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ آپ یعنی کیا چاہتے ہیں؟ آتے ساتھ ہی سب کو آپ نے ٹانگ دینا ہے؟ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے؟ لہٰذا اچھا دوسری بات ہی کہ ابھی آیا تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو تاثر ہے کہ آ رہا ہے اقتدار، جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا نا، جس نے کہا تھا کہ چیزیں وہ کہنی چاہیے جو ڈویبل ہوں، یاد ہے کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ بھی 2-4 لوگوں کو ٹانگے۔ تو اس طرح ذاتی اچھا دوسری بات یہ کہ جب پاور آ جاتا ہے، اقتدار آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب یعنی
کیا چیز ممکن ہے کیا نہیں ہے. ثاقب نثار مثال کے طور پہ بیٹھا ہے, وہاں سے شروع کریں, عصمت سعید سے شروع کریں, وہ جے آئی ٹی کے جو لوگ تھے وہاں سے شروع کریں, وہ تمام میڈیا مالکان جنہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کی ہیں ان پر اربوں روپے کے ارجانے کریں, ان کے اکاؤنٹس نکلوائیں, وہاں سے شروع کریں. تو یہ ہے. اب مطلب ہے کہ اگر پہلے سے یہ تاثر اس طرح کا, جس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھائے گی اور پیپلز پارٹی اٹھائے گی, دونوں کی ہسٹری میں نے نکال کے بتا دیا آپ کو کہ پیپلز پارٹی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور پی ٹی آئی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. یہی پی ٹی آئی جس وقت اس کو بھی تو لاڈلا 2018 میں لاڈلی نہیں تھی نون لیگ, عمران خان لاڈلا تھا 2018 کے انتخابات میں, اسی کیفیت میں پی ٹی آئی تھی. تو کیا پی ٹی آئی نے اس کو اپنی کمزوری بنایا؟ وہ ون پیج کو انہوں نے اپنی طاقت بنا لیا اور تھوڑے مار مار کے پوری بیوروکریسی اور پاور سٹرکچر کو پیسے دے دیا کہ ہم آ رہے ہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے. ون پیج. اسی کیفیت کو پی ٹی آئی نے اپنی طاقت بنا لیا, اسی کیفیت کو آپ اپنی کمزوری بنا رہے ہیں. کچھ بھی نہ کریں, یہ جو اپنی ٹیمیں وہاں بٹھائی ہوئی ہیں, اگر بٹھائی ہوئی ہے کوئی سوشل میڈیا پہ یا باقی میڈیا پہ, ان کو یہ کہیں کہ وہ صرف اسد عمر یہی چودھری فواد چودھری تھا نا, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. دوڑے دیکھ لی پر سب نے اس کی. آج کل پھر گرفتار ہے, ایک لفظ بولتا ہے, عدلیہ کے خلاف بولتا ہے, فوج کے خلاف بولتا ہے, تیرا باپ بھی دے گا, یہی کہتا تھا نا. تو یہی اسد عمر, یہی فواد چودھری, یہی پی ٹی آئی کے لوگ 2018 کے الیکشن میں جب اس طرح کی بات, یہی اعتراض ان پہ بھی کیے جاتے تھے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد کر رہی ہے, تو اس پہ ان کے جو جواب ہوتے تھے وہ جواب نکال کے ذرا نکالے نا. یہ تانے مارنے والوں پہ آپ رد عمل اگر اس طرح کا دینا چاہتے ہیں کہ اچھا پھر فلانے ایسی کی تیسی ہے. میں ولاگ اس بات پہ گزارش کر کے ختم کرتا ہوں, رد عمل کا جو اختیار ہے یہ اپنے پاس ہونا چاہیے. آپ دوسرے کی یعنی اگر ایکشن پہ کھیلنے لگ جائیں گے تو آپ دوسروں کو یہ بتا دیں گے کہ یہ اس چیز سے اریٹیٹ ہوتا ہے, یہ چھیڑ ہے اس کی, تو وہ اس چھیڑ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. آپ یہاں رد عمل دیتے چلے جائیں گے, وہ وہاں چھیڑ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. سو پلیز اس طرح کی کسی اور دوسری بات یہ کہ پاکستان سیریسلی کیا پاکستان کسی اب نئی مہاذرائی کا یعنی متحمل ہو سکتا ہے, ایک اور لڑائی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بڑے مقصد اپنے سامنے کیوں نہیں, مطلب یعنی میں دوبارہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف سے زیادہ سیزنڈ آدمی پورے برصغیر میں کوئی نہیں ہے. سو یہ ان کو تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. میں باقی ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ غصہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, انقلابی بننے کا ارادہ رکھتے ہیں, کہ بڑے مقصد اپنے سامنے رکھیں. بڑے مقصد یہ ہیں کہ اکانومی بہتر ہو, انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, ہمسایوں کے ساتھ امن ہو, ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں, لوگوں کو روزگار, بھوک سے مر گئے ہیں لوگ, ادھر توجہ کریں, بیماروں کے سہارا بنیں, اور اس کے بعد نظام عدل پورا ٹھیک کریں. اگر صرف ذاتی مثالیں لے کر ان ججوں کو فکس کرنا شروع کر دیا کہ اچھا تو میرے نہ لائق کی تیسے تیروں نہیں چھڑنا, تو نظام عدل تو ویسا ہی رہے گا. بڑا مقصد یہ پورے نظام عدل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, انصاف اور عدل کو ہم سستا کیسے کر سکتے ہیں. یعنی انصاف ایک نایاب چیز ہے, لہٰذا بہت مہنگی ہے. کوئی اور کچھ نہیں, تو میں نے آج ایک پوسٹ بھی کیا تھا کہ کوئی عالی مقام بھی چاہتے ہیں یا حکومت آنے والی چاہتی ہے, کوئی سیاسی پارٹی چاہتی ہے, کوئی فنڈ بنا دے, مستقل فنڈ, جس سے لاٹری جیسا کوئی سسٹم ہو, اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی صحیح, ہر مہینے کو 1000 2000 4000 حکومت آ جائے گی تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ہر صوبے میں ہو سکتا ہے, کہ کچھ جو غریب ہیں منتخب ہر مہینے ان کے وکیلوں کی فیس دے دیا کریں. پریکٹیکلی عملی مدد, کتابی نہیں, عملی مدد. تو نظام انصاف کو آپ نے غریب آدمی کی پہنچ میں کیسا لانا ہے, یہ ہے بڑی لڑائی. میرے ساتھ فلاں جج نے ایسا کیا اس کو ٹانگ دوں گا, یہ تو ذاتی, یہ تو اس کی تو پھر کوئی. اینی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ولاگ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.